بادشاہ اورنگزیب جہانگیر کے دربار میں ایک شاہی بہروپیہ تھا جو مختلف روپ جو ہے وہ بنا کے تو اس کے دربار میں آتا اور اس سے داد وصول کرتا، بادشاہ کا دل بہلاتا۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ہی وہ کوئی روپ بنا کے اس کے دربار میں آیا تو اس دن بادشاہ کو خوش نہ ہوا اس کے اس روپ سے، تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ اب میں تمہارے دربار میں یا تم میں تب آؤں گا جب کوئی ایسا روپ میں بناؤں گا کہ تم مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ تو بادشاہ نے جب اس کا وہ دعویٰ، اس کا چیلنج دیکھا تو بادشاہ نے بولا کہ اگر ایسا تم نے کیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا اگر میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ وہ چلا گیا دربار سے، کچھ مہینے کچھ سال گزر گئے۔ چند سالوں کے بعد اسی بستی میں اس کے بادشاہ کے شہر کے قریب ایک درویش نے آ کے وہاں کٹیا بنائی۔ وہ درویش آ کے ادھر اس نے اپنا ایک جھونپڑی بنا لی، تو آہستہ آہستہ شہر بھر میں اس کی درویشی کے، اس کی فقیری کی چرچے جو ہیں وہ پورے شہر میں پھیل گئے۔ بادشاہ کے جو وزیر تھے ان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ وزیروں نے جب تصدیق کی، دیکھا کہ واقعی وہ ایک اللہ کا کوئی ولی، کوئی فقیر آ کے بیٹھا ہے، تو وزیروں کے ذریعے سے بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچی۔ تو بادشاہ جہانگیر عقیدت مند تھا، اولیاء کا، فقراء کا، درویش کا، اور وہ بھی اس چیزوں سے متاثر ہو کے اس کا بھی دل چاہا کہ میں اس درویش کے پاس جاؤں، اس کے ساتھ بیٹھوں، ملوں، دیکھوں کہ وہ کیسا درویش ہے جس نے آ کے پورے شہر کو گرویدہ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ بھی اس کے پاس چلا گیا، اس کی کٹیاں میں کافی دیر تک اس کے ساتھ مختلف امور پہ گفتگو ہوتی رہی، تصوف کے رموز جو ہیں، طریقت کے، روحانیت کے۔ کافی جب ٹائم گزرا تو بادشاہ کی وہ سوالوں کے جواب اس نے ایسے دیے کہ بادشاہ خود جو ہے وہ اس فقیر کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کی اس تعلیمات کی، جو وہ تعلیمات تھی اس کے پاس، تصوف کے جو رموز وہ بیان کر رہا تھا، تو بادشاہ اس سے متاثر ہو کے اس نے اپنے خزانے کے منہ جو ہیں اس کے قدموں میں کھول دیے، ہیرے جواہرات اس کے آگے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ میری طرف سے یہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو وہ جو فقیر تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ ان چیزوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوئی ہے کہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، اتنی گفتگو تم نے سنی، اتنی باتیں ہوئیں، تو تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ فقراء جو ہیں وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ہم تو تارک دنیا لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے، تو یہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کے وہ پہلے ہی بہت زیادہ متاثر تھا، مزید وہ اس فقیر کا گرویدہ ہو گیا بادشاہ، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ اس دور میں بھی ایسے فقراء ہیں کہ جو اتنا مال میں نے اس کے آگے رکھا ہے کہ بڑے سے بڑے ایمان والے لوگ بھی وہ مال دیکھ کے، وہ دنیا کی جو ہے وہ مال و زر جو ہیں، اشرفیاں، ہیرے جواہرات، ان کے ایمان بھی ڈگمگا جاتے۔ خیر وہ واپس اپنے محل میں چلا آیا۔ 2-4 دن کے بعد اس کا دربار ویسے ہی سجا ہوا تھا بادشاہ کا کہ ایک وہ بہروپیہ جو ہے، وہی بہروپیہ اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ بھی دیکھ کے اس کو چونک پڑا کہ اتنے سالوں بعد یہ کہاں سے آ گیا، اتنے سال یہ کہاں رہے۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ نے پوچھا کہ تم اتنے سال کہاں رہے، اتنی دیر بعد کہاں تھے تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا، یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے تو میرا انعام دیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کس چیز کا انعام؟ اس نے کہا، جناب آپ سے میں ایک وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں ایک ایسا روپ بنا کے آپ کے ساتھ آؤں گا، ملوں گا
کہ آپ مجھے اس روپ میں پہچان نہیں سکیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ابھی تک تو تم نے کوئی روپ ایسا بنایا نہیں جو ایسا کوئی ماجرا ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب پرسوں آپ میری اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اس کٹیا میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلے پہ میری بات ہوئی تھی، ایسے ایسے جو ہے رموز تصوف کے آپ نے سوال کیے اور اس کے میں نے جواب دیے، اور وہ فقیر میں ہی تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش بھی ہوا کہ ہاں واقعی تم نے ایسا روپ بنایا کہ میں تم کو پہچان نہیں سکا۔ ہاں بول، تمہیں اب کیا انعام چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا جناب وہ تو ایک الگ بات تھی، آپ کا جو دل کرتا ہے اپنی خوشی سے دے دیں۔ بادشاہ نے چند سونے کی اشرفیاں اس کو دیں تو وہ بہت خوش ہوا، وہ خوشی اس سے سنبھالی نہ جائے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اسی خوشی میں جو اس کے دربار سے جب نکلا تو ابھی وہ دربار سے نکلا نہیں تھا کہ بادشاہ کو وہ سارا منظر، وہ سارا سین یاد آ گیا کہ میں نے تو اس کے آگے تو سارے ہیرے جواہرات اشرفیاں خزانے کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، تو یہ چند اشرفیوں پہ اتنا خوش ہے۔ اس نے اس کو آواز دی، اس نے کہا 1 منٹ بات سن، واپس آ، تیری ساری باتیں درست ہیں مگر مجھے ایک بات بتا کے جا کہ چند اشرفیاں جو ہیں اس کو لے کے تو اتنا خوش ہے، تو اس دن تو میں نے اپنی ساری بادشاہی کے خزانے تیرے قدموں میں رکھ دیے تھے، تو اس مال پہ فریفتہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس بہروپیے نے بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ میں نے جو روپ اس دن اختیار کیا تھا وہ فقیری کا تھا، صوفیاء کا روپ تھا، اور اس روپ کو وہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں جو وہ مال لیتا، اس لیے میں نے اپنے اس روپ کے ساتھ وفا کی۔ اس بہروپ کا جو حصہ تھا وہ اصل چیز یہی تھی کہ اس کے ساتھ میں خالص رہتا، اس روپ کے ساتھ، اور اگر وہ میں مال لے لیتا تو بعد میں یہ چیزیں مشہور ہو جاتی کہ یہ لوگ جو ہے وہ فقیری کی باتیں بھی کرتے ہیں، فقیری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دنیا کا مال بھی لے لیتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس روپ کے جو ہے یہ شایان شان یہ بات نہیں تھی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کے راستے میں داخل ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بڑے بڑے سلسلوں کے لیبل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری نسبت فلاں سلسلے سے ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان لوگوں سے تو وہ بہروپیہ 1000 درجے بہتر ہے جس بندے نے اس روپ کی لاج رکھی، اس روپ کی حیا اس کو آئی۔ اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو مختلف سلسلوں میں داخل ہیں لیکن اپنے اس سلسلے میں داخل جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جن کے راستے میں وہ لوگ داخل ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے پر ان جیسا وہ عمل نہیں ہے، ان لوگوں میں ان جیسا کردار نہیں ہے، وہ کسی سلسلے میں مرید ہو کے پھر بھی خواہش طلب جو ہے وہ ان کی وہ دنیا ہی ہوتی ہے، کسی مسند کی طلب، کسی گدی نشینی کی طلب، مریدوں کی طلب، کسی جبے کسی دستار کی طلب، کرامتوں کی طلب۔ تو جو اللہ کا راستہ ہے، تو اس راستے کے پہ چلتے ہیں جو لوگ، جن کو اللہ نے توفیق دی اپنے راستے پہ چلنے کی، وہ اپنے دل میں کسی ایسی چیز کو جگہ نہیں دیتے۔ مجھے شکیل بدایونی صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے مزے سے آشنا جو دل نہیں ہوتا، قسم ہے سوز الفت کی کسی قابل نہیں ہوتا، قفس میں رہ کر جو طائر، قفس اس وجود کو بولا ہے انہوں نے، اور پرندہ روح کو بولا ہے جو اس میں داخل ہے اس جسم کے اندر، قفس میں رہ کر جو طائر پروں کو سمجھے لا حاصل، وہ طائر پھر کبھی پرواز کے قابل نہیں ہوتا، تلاتم کے تھپیڑوں سے ابھر آتی ہے جو کشتی،
گما ساحل کا ہوتا ہے مگر ساحل نہیں ہوتا، چڑھا جاتے ہیں وہ دو پھول یہ ان کی عنایت ہے، مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ شکیل رہنے دے دنیا کو تو اپنے چاکے داماں پر، ہمیشہ ہر کسی کا حال اس قابل نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے کی طلب رکھتے ہیں یا اس راستے پہ چلنے کے خواہش مند ہیں، میری ان کو ایک گزارش ہے کہ اس راستے میں جب بھی کبھی زندگی میں اللہ کی ذات توفیق دے، کسی کے مرید ہوں، کسی کامل ہستی کے، تو اس کامل ہستی سے ما سوا اللہ کے کسی چیز کی خواہش یا کسی چیز کی طلب مت کیجیے گا، مگر نہ آپ کی ساری زندگی کا سارا سفر بیکار چلا جائے گا۔ نہ کسی کرامت کی طلب، نہ کسی مرتبے کی، نہ کسی گدی کی، نہ کسی دستار، کسی کلے کی یا کسی خلافت نامے کی۔ یہ ساری چیزیں اس راستے کا حجاب ہیں۔ وہ محسن نقوی مرحوم سرکار کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں تیرے محتاج جینا سیکھ لیں گے، تیرے محتاج جینا سیکھ لیں گے، سروں سے بوئے سلطانی تو جائے۔ یہ بوئے سلطانی جو ہے وہ اپنی انا ہے، میں، تکبر، غرور، غصہ، اپنی ذات کے ہونے کا گمان، تو اس چیز سے بچیں، وگرنہ آپ کی اپنی زندگی کا سارا سفر، خواہ جس کے مرضی مرید ہوں، اگر دل کے اندر خواہشات کا ڈیرا لگا ہوا ہے تو آپ کو آپ کی منزل کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کا نام دنیا میں تو رہ جائے گا لیکن اللہ والوں کی لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ والے اللہ کے سوا کسی بادشاہی، تاج و تخت، مقام و مرتبہ، کسی بھی رتبہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس پہ مائل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی چیز کے متلاشی نہیں ہوتے۔